دوستو آپ دیکھیں ایران نے بہت ہی زبردست قسم کا حملہ کیا ہے F-35 امریکہ کا اڑا دیا ہے جو کہ بہت ہی جدید ترین طیارہ شمار کیا جاتا ہے اور نہ تو وہ رڈار میں آتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی ایسی گن ایجاد ہوئی ہے جو اس کو شوٹ کر سکے۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں امریکن سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور وہ طیارہ کتنا مضبوط ترین تھا، اس کو ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور وہ جس میزائل سے ہٹ کیا گیا ہے اس کی کاسٹ بھی بہت ہی کم ہے۔ تو لہٰذا امریکن سپر پاور کی جو دھاک پوری دنیا کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی F-35 کے ذریعے سے، وہ اب ہوا بن چکی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ ہوا بن کر ہوا میں بکھر چکی ہے۔ لہٰذا دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ ایران نے قطر کی گیس کے اوپر حملہ کیا ہے اور تقریباً 17% صلاحیت کو نہ صرف ختم کر دیا ہے بلکہ 5 سال تک کے لیے $20 بلین اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور مزید اگر وہ اس گیس فیلڈ کو درست کرنے کے لیے یعنی اس کی مرمت کے لیے اس کو $26 ارب خرچ کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ دوبارہ سے پوری پروڈکشن پیدا کر سکے گی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلف کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ عسکری لحاظ سے کتنے کمزور ہیں اور دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو نہ صرف مضبوط نہیں سمجھتے ہیں بلکہ غیروں کی مدد کے طالب ہیں، اور وہ امریکہ کے اوپر بھرپور انداز میں رلائی کر رہے تھے۔ لہٰذا وقت پڑنے پر امریکہ تو ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ایران جو ہے وہ اکیلا ان سب گلف کنٹریز کے ساتھ نمٹ رہا ہے جہاں جہاں امریکن اڈے موجود تھے، اور یہ سارے گلف کنٹریز اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا۔ اور دوسری آپ دیکھیں کہ ایران بڑی ہی زبردست اور مہارت کے طریقے کے ساتھ ان گلف کنٹریز کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کی آئل فیلڈ کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ اب امریکہ کے اڈے یہاں پر کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتے ہیں، اور اب عربوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جس امریکہ بہادر کو ہم اربوں روپے سیکیورٹی کی مد میں دیتے رہے ہیں وہ بالکل بیکار ہے اور وہ ہماری سیکیورٹی بالکل بھی منظم انداز میں نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب عربوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کو آنے والے وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کس قسم کی عسکری قوت کو اپنے پاس مضبوط اور قائم رکھنی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک زبردست اور مضبوط ملک بنا سکیں، اور دفاعی لحاظ سے جو بھی ملک مضبوط تر ہوگا وہاں پر انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ گلف کے اندر سے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے انویسٹمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہے، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے ان گلف کنٹریز کا کہ یہ پہلے سے اس خطرے کو بھانپ نہیں سکے ہیں۔ لہٰذا اب ان کو اس خطرے سے اچھی طرح سے نمٹ لینا چاہیے اور اس خطرے کو اچھی طرح سے بھانپ لینا چاہیے۔ والسلام۔